الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم في روایت: أنا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے محترم دوستو بھائیو، آج ہمارا موضوع ہوگا ختم نبوت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو رحم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے امت کو اور ہمارے نبی کو اور ہماری کتاب قرآن مجید کو سب سے اعلیٰ، عظیم الشان اور سب سے عظیم الشان کتاب جو ہے، سب سے عظیم الشان نبی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور سب سے عظیم الشان کتاب کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے اس پرفتن دور میں یہ مسئلہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا اور اس کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمۃ الکذاب کے ذریعے سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود بھی تھے، وہاں بھی اس نے خط لکھا تھا، اور اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چند لمحے ہمارے امت کے ساتھ رہنے کے موقع باقی تھا، لیکن اس وقت میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہی لڑائی کے بعد آج کے اس پرفتن دور میں یہ جو فتنہ ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے شکل میں اس دور میں چل رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان خود فرمایا، محمد الرسول اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ اعلان کبھی نہیں کیا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کبھی یہی نہیں فرمایا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں سے کہو کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے، آپ کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں اعلان فرمایا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس وقت کے ہیں، تو میرے محترم دوستو، اس پرفتن دور میں قادیانیوں کی جتنے خوراک ہے، جتنے کمپنیاں ہیں، ان سے ہم کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے خلاف وہ اٹھا کر کے نئی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ان سے آگاہ رہنا چاہیے، اور ان کے جو کتابیں ہیں، ان کی جو اقوال ہے، ان کی جو باتیں ہیں، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔
کیونکہ ہمیں اس پرفتن دور میں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ ہم اس دنیا سے ختم نبوت کی منکر ہو کر کے اس دنیا سے چلا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے 22ویں پارے میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، ایک بات ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور دوسرا بات وہ خاتم النبیین، اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے محترم دوستو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ جو قادیانی نے اعلان کر دیا ہے، یہ قادیانی نے نبوت کے خلاف اور ختم نبوت کے خلاف جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کی تابعداری کرنا یہ سراسر کفر ہے۔ ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتے تھے، وہ وحی ایسا تھا کہ ان کو فرشتہ آتے تھے، اور مرزا قادیانی کی کتابوں کا جب مطالعہ کر لے تو ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قادیانی جو دعویٰ کیا ہے، ان نے جو انگریز کی خوشحالی کے لیے، یہودوں کی خوشحالی کے لیے، مغربی لوگوں کے لیے، مغربی لوگوں کی خوشحالی کے لیے اس نے جو دعویٰ کیا ہے وہ سراسر ان کی خوشحالی کے لیے تھے، وہ اپنے پیسے جتلانے کے لیے کیا تھا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ گریز کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔